بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں، روزہ قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو یہ چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزہ رکھنا ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا روزہ قبول کر لے یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف نہ کھانے پینے کا کام نہیں، بلکہ روزہ ناک کا، کان کا، منہ کا اور زبان کا ہے۔ جیسے زبان سے کوئی غلط بات نہ بولی جائے، کان سے کوئی غلط چیز نہ سنی جائے، اور اگر پھر بھی وہ غلط کام کرتا رہے، یعنی روزہ رکھ کر کے بھی وہ غلط کام کرتا ہی رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے۔ تو ایسا روزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو چلیے دوستو، جس ٹاپک کی طرف ہم نے ویڈیو کو بنایا ہے اس ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ روزہ قبول ہونے کی 3 نشانیاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا روزہ قبول ہوگا تو کچھ ایسی چیز ظاہر ہو جائے گی جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ بہت سارے احتیاط کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے یا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کو ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ پان گٹکا کھانے والے لوگوں نے پان گٹکا کھانا چھوڑ دیا ہے، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارا روزہ کہیں برباد نہ ہو جائے، اور یہ سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا جو ثواب ہے، جو قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اپنے اعمال لے کر کے، کوئی نماز لے کر کے آئے گا تو کوئی روزہ لے کر کے آئے گا، تو کوئی زکوٰۃ لے کر کے آئے گا تو کوئی حج لے کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوں گے وہ ان کو اجر انعام دینا شروع کریں گے۔ نمازی کو اس کا انعام مل جائے گا، صدقہ دینے والے کو اس کا صلہ مل جائے گا، حج کرنے والے کو اس کا بدلہ اور انعام دے دیا جائے گا۔ پھر اب باری آئے گی روزے دار کی۔ فرشتے کہیں گے، مولا یہ روزے دار ہیں جنہوں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، بھوکے اور پیاسے رہے تھے، تو کیا ان کو اس کا اجر دے دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا روزہ خالی میرے لیے تھا اور میں خود اس کے روزے کے لیے اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ انسان نماز میں دکھاوا کر سکتا ہے، صدقہ دینے میں دکھاوا کر سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں انسان دکھاوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود ہی جان پائے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی بہتر جانتا ہے، تو وہ جو پورا دن چونکہ بھوکا اور پیاسا ہے، یہ کرتے ہوئے بھی وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ اسے ہی پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، پھر بھی وہ اس میں راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اجر عطا فرمائے گا۔
تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں آپ کو یہ بات کہی ہے کہ جب بھی ہماری عبادت یعنی کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کون سی نشانی نظر آتی ہے، یعنی کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی۔ جیسے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، یعنی آپ کو ظہر پڑھنے کی توفیق مل گئی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی۔ کیونکہ آپ کے دروازے سے نہ جانے روزانہ کتنے لوگ گزرتے ہوں گے، تو کیا آپ ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ یعنی کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے خاص ہیں، انہیں آپ بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر میں آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت پسند آ گیا، یعنی کہ اس کا آنا آپ کو اچھا لگا، پھر آپ اسے انوائٹ کریں گے کہ ارے بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ، یعنی کہ آپ میرے گھر میں آ جاؤ۔ یعنی کہ جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے، اسے اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرما لی گئی ہے۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارا پچھلا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر کے بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو نہیں سننا چاہیے وہ آپ سن رہے ہیں، یعنی کہ وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزے رکھ کر کے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرنے کی وجہ سے روزے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزے رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس نہیں لگتی ہے، ہمیں تو بھوک نہیں لگتی ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے تو پھر بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند آتی ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اے مولا تیرے ڈر اور خوف نے اسے روک رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے روزے دار کو دیکھ کر کے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے۔
अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रख कर के कमज़ोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वो दिख नहीं रही हो, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है, वो बंदा महसूस करने लगता है। ये रोज़े का कमाल है, इसलिए रोज़े को हरगिज़ मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक रोज़ा बगैर किसी बीमारी या किसी मजबूरी की वजह से छोड़ दिया तो फिर सारी ज़िंदगी भर अगर वो रोज़ा रखे तो उसका हक अदा ना कर पाएगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार क़यामत के दिन अर्श के साए में खाता पीता और मुस्कुराता हुआ होगा, लेकिन जो बेरोज़ेदार होगा वो क़यामत के दिन में हिसाब किताब देने में लगा होगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।